پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ صرف ایک ہفتے میں 2 منزلہ گھر تعمیر ہو جائے گا اور یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں موجود بھی ہے اور اس کی مدد سے جو ماڈل ہاؤس تھا وہ تعمیر بھی کیا جا چکا ہے. اپنا گھر ویسے بات ہر بندے کا بڑا خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو, لیکن جو مہنگائی ہو گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے نا اب اپنا گھر کا جو خواب ہے نا وہ بہت مشکل لگتا ہے. لیکن اگر ایسے ماحول میں ایسی کوئی اچھی چیز مل جائے جس میں شہریوں کو کم پیسوں میں اپنا گھر بنانے کا موقع مل جائے تو جی جناب, بالکل یہ آپ نے درست بات کہی. اور خاص طور پہ جب سے گورنمنٹ نے کنسٹرکشن پیکج اناؤنس کیا ہے, کنسٹرکشن کے لیے ٹیکس ریلیف اناؤنس کیا ہے, اس کے فوراً بعد جناب پراپرٹی کی قیمتوں میں یہ اضافہ ہوا ہے. اور جیسی پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ لوگ جو گھر بنانا چاہتے تھے ان کے خواب جو ہیں ذرا وہ مزید بیک فٹ پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ ویو گزرنے دو, انشاءاللہ اگر کوئی لاٹری نکلی, کوئی پرائز بانڈ نکلا تو پھر دیکھیں گے جناب. لیکن اب آپ کو گھر بنانے کے لیے بہت زیادہ لمبے چوڑے سیمنٹ, کنکریٹ, سریے, اس چیز کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے جناب. پری فیبریکیٹڈ ہاؤس, یہ ٹیکنالوجی آپ دیکھتے ہیں جناب یو ایس میں آلریڈی مطلب زمانہ قدیم سے موجود ہے. وہاں پہ گھر جو ہیں ان میں جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے, تو جیسے وہ گھر بڑی جلدی تعمیر بھی ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی وہ بڑے موبائل گھر ہوتے ہیں. آپ ان میں کوئی رد و بدل اگر کرنا ہو, آپ نے کوئی کمرہ چھوٹا بڑا کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ٹیکنالوجی جناب اب میٹل شیٹس کی صورت میں پاکستان میں بھی دستیاب. بالکل سے بات. اور پاکستان میں کورین کمپنی نے یہ تمام سے چیزیں متعارف کرائی ہیں اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ماڈل گھر کی جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر, اس کو بلڈ کیا گیا ہے, اس کو تعمیر کیا گیا ہے. بیسکلی یہ 4 مرلے کی جگہ ہے جس پر آپ ڈبل سٹوری گھر 7 روز میں تیار کر سکتے ہیں اور اس پر جو پیسوں کی لاگت ہے وہ 30 لاکھ ہوگی. انفیکٹ کہا جا رہا ہے کہ 30 لاکھ روپے سے بھی کم کا خرچہ اس میں آئے گا. اینٹ, سیمنٹ, سریا, اس گھر کی تعمیر میں کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور میٹل شیٹ سے تیار کیا گیا یہ منفرد گھر فائر اور ارتھ کوئک پروف بھی ہے. تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعمیرات خبیب صاحب. ہم شامل خبیب صاحب, بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. آپ نے ایک کورین ماڈل دیکھا ہے جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے. کیا واقعی جو ابھی ہم اس کے بارے میں بتا رہے تھے, جو فضیلت بتا رہے تھے, کیا یہ واقعی ایسا ہی ہے؟ وعلیکم السلام, جی شکریہ. ایسا ہی ہے کہ جو یہ پری فیب ٹیکنالوجی ابھی ہم نے انٹروڈیوس کی ہے, کورین ٹیکنالوجی ہے, تو اس میں بیسیکلی شفاعت نے بھی بات کی کہ مطلب امریکہ میں یہ چیزیں بہت پہلے سے انٹروڈیوس کر دی گئی تھیں. تو ہمارے ہاں چونکہ ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں, تو ابھی اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. تو اس میں بیسیکلی جو سیمنٹ اور سریے کا جو عمل دخل ہے وہ خالی فاؤنڈیشن کی حد تک ہوتا ہے کہ آپ جب فاؤنڈیشن بناتے ہیں اس میں سیمنٹ اور سریا یوز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ فیبریکیشن خالی سائٹ پہ ہوتی ہے. سارا گھر آپ کا فیکٹری میں تیار شدہ سائٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو ہم خالی فیبریکیٹ کرتے ہیں. صحیح. خبیب, اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں خیر سے ارتھ کوئکس کا تو ٹھیک ہے, بہت تقریباً 70% ملک ہمارا فالٹ لائنز پر ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے اتنی شدید نوعیت کے زلزلے اتنی فریکوینسی سے نہیں آتے. بڑے زلزلے کچھ وقفے کے بعد آتے ہیں, وہ تو چلے مینج ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں بارش اور جھکڑ چلنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور فیبریکیٹڈ سٹرکچرز کو ہم نے دیکھا ہے, جھکڑ چلتا ہے تو جو ٹول پلازاز ہوتے ہیں پورے کے پورے اڑ جاتے ہیں, بعض اوقات پیٹرول پمپس کی چھتیں اڑ جاتی ہیں. جھکڑ چلنا اور آندھی طوفان میں یہ گھر کتنے پائیدار ہوتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا کہ جتنے بھی لائٹ, چونکہ یہ اسٹرکچر لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے جو لائٹ ویٹ اسٹرکچر ہوتے ہیں کہ اس پہ ونڈ پریشر کو وہ کس طریقے سے سسٹین کرتے ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ جو میٹل یوز ہو رہا ہے یہ بیسیکلی پوس میک کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے جو کورین کمپنی بناتی ہے. تو اس پروڈکٹ کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی اسٹرینتھ اتنی ہوتی ہے کہ جتنی وہ لائٹ ویٹ ہے اتنی ہی اس کی اسٹرینتھ ہے. مطلب وہ اس سے 3-4 گنا وزنی چیز جتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے. تو وہ ایک تو یہ دیکھیں جیسے جب ہم میٹل شیٹس کے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی جیسے ہم ووڈن ہاؤسز کی بھی بات کر رہے تھے, تو یہ ان علاقوں میں امریکہ میں بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بنائے جاتے سبرب زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ جب آپ کو گھر بنانے ورنہ باقی پوش ایریاز میں نہیں تصور کیا جاتا. ٹورنیڈوز جیسے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میٹل شیٹس والے گھر ہیں سب سے پہلے اڑ کے جاتے ہیں. خیر پاکستان میں ویسا کلائمیٹ ڈفرینس اتنا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی
لیکن اس میں ایسا ہے نا کہ جو اس کی فیبریکیشن سسٹم ہے وہ بہت پریسائز ہے. اس کا جو نٹ بولٹ سسٹم ہے، جو فاؤنڈیشن سے لے کر اوپر تک جتنا ہے اس کا یہ فیبریکیشن کا سسٹم ہے، یہ بہت زیادہ پریسائز ہے. اور اس میں اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر مطلب جس طرح ہم نے بات کی کہ بارش کا پانی ہے مطلب یا لیکیجز کے ایشوز نارملی جو بھی سمٹ سریے سے علاوہ جو بھی سسٹم میں جاتے ہیں ہم تو ان ایشوز کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں ہم نے اس کے لیے واٹر پروفنگ سسٹمز بھی پورے بنائے ہیں. اس کے لیے جو ڈرینیج سسٹم ہے، سیوریج، الیکٹریکل، پلمبنگ، جتنے بھی اس کے سسٹم انکارپوریٹ کیے ہیں ان ساروں کے لیے کمپریہنسو طریقہ کار ہے. اور یہ انٹرنیشنلی یہ طریقہ کار یوز ہوتے ہیں اور جو ہم نے یورپین سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتے ہوئے اس پورے گھر کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. تو جو تھوڑا سا یہ بتائیے گا، ہمارے ملک میں گھروں کی کنسٹرکشن کے حوالے سے دو بڑے مسائل ہوتے ہیں. نمبر ایک، کس علاقے میں تعمیر کیے جا رہے ہیں وہ گھر. جس علاقے میں تعمیر کیے جائیں وہ عمومی طور پہ تصور کیا جاتا ہے وہ کوئی ایسی ٹاؤن شپ ہوگی جس کے اندر ہمارے پاس مناسب ایریا ہو. نمبر دو، پارکنگ کا مسئلہ. تو کیا ایسے گھروں میں پارکنگ کے ایشوز کے حوالے سے کوئی پورچ وغیرہ کی سہولت ہوتی ہے؟ جی بالکل. جو یہ ہم نے ماڈل ہاؤس بنایا یہ بیسیکلی ایک سیمپل ہاؤس ہے. اس میں ہر چیز انکارپوریٹ نہیں کی. ہماری جو لوکلی یہاں پہ چونکہ جو بھی گلوبلی کام ہوتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا آرکیٹیکچرلی دیکھا جائے تو ہر ریجن کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے گھر کو یوز کرنے کا. جس طرح یہ ساری ایمینٹیز ہیں، پارکنگ ہے، یہ ساری چیزیں بھی انکارپوریٹ کی جائیں گی. ابھی سیکنڈ سٹیج میں ہم اس کو اس طرح کا گھر بھی بنائیں گے کہ جو بالکل آپ جج بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ پری فیب گھر ہے. جو نارملی آپ کنونشنل گھر ہوتا ہے اس طریقے کا گھر بھی ہم ابھی بنائیں گے. کتنا لانگ لاسٹنگ ہے، مطلب کتنا عرصہ یہ پائیدار چلے گا، کتنے عرصے بالکل ٹھیک چلے گا؟ اور ساتھ میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لاگت ایگزیکٹلی کتنی کم آئے گی؟ اس میں ایسا ہے جہاں تک اس کی ڈیوریبلٹی اور لائف کا تعلق ہے تو یہ بیسیکلی تقریباً 50 ایئرز منیمم اس کی لائف ہے اور اس سے زیادہ یہ سسٹین کرے گا. جو کہ انیشیلی پری فیب گھر انٹرنیشنلی بنے ہیں جو کہ جس ڈیوریشن کے لیے، جس لائف کے لیے ان کو بنایا گیا تھا اس سے زیادہ اس نے سسٹین کیا ہے اور اس کو ثابت کیا کہ یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہے. دوسری جو کاسٹ کی بات ہے، کاسٹ میں بیسیکلی اس کو ہم انڈر 3 ملین لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور یہ تقریباً ہمارا تخمینہ یہی ہے کہ 3 ملین کے اندر ہم پورا گھر بنا سکتے ہیں. That's interesting. اگر 3 ملین کے اندر یہ آتا ہے، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر جیسے نارمل گھر بنائے جاتے ہیں جو کہ سیمنٹ سریے اور اینٹوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، اگر اس کا آؤٹر اسٹرکچر بنا کے کیا یہ ممکن ہے کہ جو کمروں کی ڈائمینشنز ہیں وہ پری فیبریکیٹڈ رکھی جائیں تاکہ ضرورت پڑنے پہ ان میں کمی بیشی کی جا سکے؟ ایگزیکٹلی. جو گھروں تک اور بلکہ گھروں کے علاوہ جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوتی ہیں، اچھا، اس میں اگر آپ آؤٹر پیریفری بنا دیں اور ملٹی سٹوری بلڈنگ ہو، اس کے اندر اگر آپ ساری پارٹیشننگ آپ پری فیب ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو یہ ممکن ہے بالکل، اور یہ ہو بھی رہا ہے انٹرنیشنلی. دیٹس امیزنگ. اور یہ امید کرتے ہیں جی پاکستان میں جو کنسٹرکشن کلچر ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد تھوڑا بہت تبدیل ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. خبیب خان ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو جناب اگر آپ نے ایک فلیٹ لیا، اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں تو اپارٹمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ تو مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو آپ نے پارٹیشنز کرنی ہے اگر وہ پری فیبریکیٹڈ کریں تو آپ کا گھر بڑا فلیکسیبل ہوگا. کچن ادھر رکھنا ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر کرنا ہے. اٹس ویری ایزی ناؤ. I think that's an interesting to بالکل سوال. لیکن اب دیکھیں گے جو ماڈل ہاؤس بن گیا ہے لیکن اصل میں ہم اب تعمیرات کی طرف اس حوالے سے کب جائیں گے؟ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کرونا کے